تو خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور فتح مند نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں 1 مہینے سے ویڈیو بنا نہیں پایا، کوئی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن تو خدا سے میں نے دعا کی اور توفیق مانگی کہ خدا مجھے وقت چاہیے تاکہ میں آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکوں۔ تو شکر ہے خداوند کا کہ مجھے اس وقت میں سے خدا نے وقت دیا کہ میں دوبارہ سے اس ویڈیو کے سلسلے کو سٹارٹ کر سکوں۔ اور جیسا کہ لاسٹ ویڈیو جو کہ ہم نے لوسیفر کے ٹاپک پہ بنائی تھی، جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کا نام باغ عدن ہے، اور باغ عدن میں ہم لوسیفر کے ٹاپک پر ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کافی کچھ لوسیفر کے حوالے سے سیکھا، لیکن آج بھی ہم اسی بارے میں سیکھیں گے۔ آج ہم اس کا پارٹ 2 کر رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو کہ لوسیفر کے حوالے سے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کافی کچھ ابلیس کے حوالے سے، لوسیفر کے حوالے سے کافی باتیں سیکھیں، اور بہت ساری باتیں آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ اور آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے حزقیل 28 باب اس کی 15 آیت سے، اور 28 باب اس کی 15 آیت میں یوں مکتوب ہے: تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سودا گری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا۔ اب اس کی جو 15 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا کوئی ایک دن خدا نے مقرر کیا تھا جس روز اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب خدا نے اس کو کوہ مقدس پر خدا نے اس کو بنایا، ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا، ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے اس کو کوہ مقدس پر قائم کیا، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اس کی پیدائش کی، اور یہ اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی تمام رسموں میں جو بھی خدا نے اس کو رسمات دی تھی، جو بھی خدا نے اس کو کام دیے تھے، کام سونپے تھے، یہ اس میں کامل تھا۔ اور بہت ساری آیتیں ایسی بھی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا کیا کام تھے، اور کیا اس کے ورک تھے، کیا اس کی ڈیوٹیز تھیں۔ اور مجھے کافی لوگوں نے ایک کویسچن کی صورت میں ایک لسٹ پوری تیار کی ہوئی ہے۔ میں نے جو لوگوں کے کویسچنز ہیں اس حوالے سے، جو کنفیوژنز ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس حوالے سے ایک پوری لسٹ میرے پاس تیار ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ بیچ میں ان کویسچنز کو بھی ساتھ ہی ساتھ بتاتا بھی جاؤں اور حل بھی کرتا جاؤں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں باقاعدہ طور پر۔ تو ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے، شکیل بھائی، کراچی کے ہیں، انہوں نے ایک کویسچن پوچھا مجھ سے کہ کیا جس طرح آدم اور حوا کو ایک شریعت دی گئی کہ اس پھل میں سے نہیں کھانا، اس درخت میں سے، نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہیں کھانا، اور باقی حیات کا درخت تھا اس میں سے کھانا، اور باقی جتنے بھی پودے، پھول، بوٹے خدا نے بنائے تھے اور پھل بنائے تھے ان میں سے کھانا ہے، لیکن ان کو ایک شریعت دی گئی کہ ان میں سے نہیں کھانا۔ تو کیا فرشتوں کو بھی ایسی کوئی شریعت دی گئی تھی خدا کی طرف سے کہ ایسا کرنا، ایسا مت کرنا؟ تو ایسا کویسچنز رکھنے والے جتنے بھی بہن اور بھائی ہیں،
وہ غور سے سن لیں، آدم اور حوا کو جو شریعت دی گئی باغ عدن میں، وہ کس سبب سے دی گئی؟ سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس سبب سے دی گئی تھی کہ بدی ایگزسٹ ہو چکی تھی، بدی وجود میں آ چکی تھی، بدی کا پیدائش ہو چکی تھی، بدی بن چکی تھی، بدی آ چکی تھی۔ اس لیے خدا نے آدم اور حوا کو وارن کیا تھا کہ یہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے، یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ تشبیہات ہیں۔ ایکچولی یہ سارے معاملات ابلیس کی وجہ سے اٹھے تھے، کیونکہ ابلیس میں ہی رہتے ہوئے ابلیس ہی سے بدی اٹھی ہے، ابلیس ہی بدی کا جو ہے وہ بنانے والا ہے، ابلیس ہی خدا کا مخالف ہوا۔ اس لیے آدم اور حوا کو یہ شریعت دی گئی تھی کہ ایک طرف اچھائی ہے اور ایک طرف برائی ہے، کیونکہ برائی نے جنم لے لیا تھا۔ اب جب خدا نے فرشتوں کو بنایا، اور اس سے بھی پہلے جب خدا نے لوسیفر کو بنایا تھا، جب خدا نے شیطان تو نہیں تھا، جب لوسیفر ہی تھا، جب صبح کا روشن ستارہ اسے کہا گیا ہے بائبل میں، ایکچول وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن خدا نے اس کو شریعت نہیں لیکن اس کی ڈیوٹیز تھیں۔ شریعت اس جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے، قانون اس جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ اچھائی بھی ہو اور برائی بھی ہو، تو اس کو انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، اس کے اچھائی کے یہ فائدے ہیں اور برائی کے یہ نقصانات ہیں، تو یہ شریعت ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا نے جب لوسیفر کو بنایا تھا یا فرشتوں کو اس سے پہلے بنایا تھا، اور چھٹے روز تک جب خدا نے تمام چیزیں بنا لی تھی اور ساتویں دن خدا نے اپنے کام پر نظر ثانی کی، تو جب تک بدی ایگزسٹ نہیں تھی اور جب تک شریعت لاگو کرنا بھی نہیں تھا اس میں کہ خدا کسی کو شریعت دیتا، کسی فرشتے کو بھی شریعت دیتا، کیونکہ اس وقت تک برائی نے جنم نہیں لیا تھا۔ اور یہ جب برائی جنمی، جب لوسیفر کے اندر گھمنڈ آیا، جب پراؤڈ آیا اس کے اندر، جب اس نے یہ بدی کرنے کا سوچا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں گا اور میں سب تختوں سے، سب آسمانوں سے بھی اوپر چلا جاؤں گا اور اونچا چلا جاؤں گا، تو تب یہ برائی جنمی۔ اس سے پہلے کسی کو شریعت دینا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے جب پیڑ پودے بنائے تیسرے دن، تو خدا نے ایسی کوئی شریعت آدم اور حوا کو بھی نہیں دی تھی کہ آپ اس درخت میں سے نہیں کھانا یا اس میں سے نہیں کھانا، اور چھٹے دن تک بھی خدا نے یہ شریعت نہیں دی تھی، کیونکہ چھٹے دن تک برائی جنمی نہیں تھی۔ اب جیسے ہی چھٹا دن گزرتا ہے اور اس کے بعد جب باغ عدن کا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو باغ عدن میں ہی یہ ضرورت پڑی کہ خدا ایک شریعت لاگو کر دے آدم اور حوا کے لیے، اور یہ شریعت آدم اور حوا کے لیے اس لیے آئی کیونکہ برائی آ چکی تھی، برائی نے جنم لے لیا تھا اور وہ ابلیس کے ذریعے لے لیا تھا۔ تو ہوپ فلی یہ کویسچن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ فرشتوں کے لیے کوئی شریعت نہیں تھی لیکن ان کی ڈیوٹیز تھیں۔ اس ڈیوٹی کے بارے میں ہم باقاعدہ پڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ اب جب 15 آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ اپنی راہ رسم میں، جو اس کی رسمیں تھی، جو اس کی ڈیوٹیز تھیں، ان تمام میں وہ کامل تھا جب تک کہ اس میں نہ راستی نہ پائی گئی۔ اور اب 16 آیت میں یوں لکھا ہے کہ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم میں بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا۔ اب کچھ لوگ یا کچھ ڈاکٹرائنز
اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ یہ بات لوسیفر کے لیے اس لیے نہیں لکھی کیونکہ یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تجھ میں ظلم بھر دیا. تو کیا لوسیفر سے پہلے بھی کوئی برائی تھی، کچھ برا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر ظلم بھر دیا؟ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے سے مراد ان باتوں نے جو خداوند نے اس کے اندر خصوصیات رکھی تھیں. اب وہ خصوصیات کون سی تھی؟ خداوند نے اس کی پوشش، جو ڈریس یا اس کا سینہ بند یا اس کے سینے کے اندر یا اس کے پروں میں جو خوبصورتی، یا اس فرشتے کو جو خدا نے خوبصورت بنایا تھا اور دانش مند اور عقل مند بنایا تھا، ان ساری باتوں نے، کیونکہ خدا نے اس کو بہت رچ بنایا تھا، اور ان ساری باتوں نے مل کر اس کے اندر ظلم بھی بھر دیا. یعنی یہ ظلم سے بھر گیا، یہ پراؤڈ سے بھر گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں شاید بہت بڑا ہوں اور میں اپنی کاوش سے اور بڑا ہو سکتا ہوں، خدا سے بھی بڑا ہو سکتا ہوں. سو آگے ہم پڑھیں گے چل کے کہ اور کیا کیا ہوا تھا. اس لیے خدا نے کہا میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا. اب اس بات سے مراد اور مقصد یہ ہے کہ خدا نے جو اس کے پر بہت بڑے اور بہت خوبصورت پر رکھے تھے، اور جن پروں سے میوزک پروڈیوس ہوتا تھا پورے آسمان پہ، پورے زمین پر، اور خدا کی ستائش کے لیے، خدا کی حمد و ثنا کے لیے اس کے ونگز، اس کے پر یوز ہوتے تھے. یہ جو سایہ افغن خدا کی حضوری جب آتی تھی اور یہ خدا کے بیک پہ، خدا کے تخت کے پیچھے اپنے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا تھا، یہ سایہ افغن، تو خدا نے کیا کیا؟ اس کے پروں کو وہاں پہ ختم کیا، فنا کیا، اور آتشی پتھروں کے درمیان. اور آتشی پتھروں کے درمیان میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بات کی ہے کہ آتشی پتھر جو خدا کی جب حضوری معموری جس پہاڑ پر آتی تھی، اور یہ پہاڑ جو موریہ کا پہاڑ کہلاتا ہے، یہ پہاڑ جو آج کل یروشلم میں ہے، یہ پہاڑ جو آتشی خدا کی حضوری کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے دھاتے بن کے قیمتی پتھر بن گئے. تو اس کی وجہ سے خدا نے ان پتھروں سے، کیونکہ انہی پتھروں سے آپ جانتے ہیں کہ ہیکل بھی بنی، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ انہی پتھروں سے ہیکل بھی تعمیر ہوئی، اور وہی پتھروں سے خدا نے ابلیس کو بھی بنایا تھا، ابلیس میں بھی وہ پتھر جڑے تھے، اور یہی پتھروں سے خدا نے اس کو فنا کیا. یعنی اس کے اندر کی جو خوبصورتی تھی، خدا نے اس کے خوبصورت پر بنائے تھے، جو اس کے لباس یا اس کی خوبصورتی کے لیے جو خدا نے اس کے اندر پتھر اور نگینے اور زیورات جڑے تھے، خدا نے اس سب چیزوں کو فنا کر دیا اس کے اندر سے.